تو تب کام پورا ہو جاتا ہے۔ اجر بہت بڑا ہے، وعدہ بہت بڑا ہے کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھنے کا۔ اللہ یہ دولت سب کو نصیب فرمائے۔ اب بھی مل کر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہم سب پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب۔ ایک آواز ذرا اس کی کرنا بھائی صاحب، ساؤنڈ والے جو ہیں ایک آواز کر دیں۔ سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک شروع ہے۔ آپ کا نام علی ہے اور والد ماجد کا نام عثمان ہے۔ داتا ساری دنیا کہتی ہے۔ داتا کا معنی دینے والا ہے اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ داتا تو صرف اللہ تعالی ہے، کسی اور کو داتا نہیں کہہ سکتے۔ اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ انت مولانا پڑھیں تو ذرا، یہ خود دعا اور یہ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو سرور عالم علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خاص خزانے سے عطا فرمائی، اور اس کی بعد از عشاء تلاوت کی جائے بہت زیادہ برکت ہے۔ تو اس میں انت مولانا، انت تو مولانا ہمارا مولانا ہے، فانصرنا ہمیں فتح عطا کر، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اب دیکھیں یہ خاص طور پر یہ جو جملہ ہے مولانا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں ذکر ہوا، لیکن کسی بھی مسلک کا آپ اشتہار اٹھا لیں تو اس کے خطیب کے نام کے ساتھ اکثر و بیشتر لکھا ہوتا ہے حضرت مولانا فلاں۔ تو خالص لفظ اللہ کے لیے بیان ہوا انت مولانا، اور وہ مولوی صاحب کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا۔ داتا لفظ تو عربی زبان کا ہے ہی نہیں ہے، اور یہ سانگلے والے ہیں یہ پتہ نہیں دن کے وقت بولتے ہیں رات کے وقت بولتے ہیں۔ اسی تو جدو دیکھے آدھا گھنٹہ تے ویکھدے ہی رہندے نے، ہن تے اسی بڈھے ہو گئے تواڈے چ آ کے۔ تو مطلب ویسے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ڈھیر سارے تھکے ہوئے ہیں اور آدھا گھنٹہ استخارے میں گزارتے ہیں کہ تقریر سننی ہے، سبحان اللہ کہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ پھر ان کو کوئی جواب آتا ہے، اور جواب بھی کوئی حضرت شیر اہل سنت کی برکت سے صحیح آ جاتا ہے کہ نہیں خیری صلی اللہ ہے تجھے سبحان اللہ آکھو تانوں کچھ نہیں ہوندا، پھر کتے بولنا شروع کر دیں۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی دلیل کو بوٹے کا شعر تو نہیں سنایا، سمجھا نہیں نا؟ قرآن پاک کی دلیل آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ پاجی تسی بھی بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھے آئیں تقریر سنیں۔ انت مولانا، تو ہمارا مولانا، مولانا ہے، مولانا تو مولانا ہے۔ مولانا کا مطلب ہے ہمارا مددگار، مولانا کا مطلب ہے مولا کا مطلب مددگار، اور نا جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو مولانا کا مطلب ہے ہمارا مولا یعنی ہمارا مددگار۔ تو مولوی صاحب کو مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے مددگار ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ مولانا قرآن میں خالص اللہ کے لیے ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اسی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے فرمایا کہ اللہ بھی ایمان والوں کا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، یہ بات ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو دیکھیں مولا کا جو اطلاق ہے وہ قرآن میں رب کی ذات پہ بھی اور جبریل کی ذات پر بھی علیہ السلام، اور حدیث پاک میں مولا مرتضیٰ کو بھی فرمایا، لیکن حدیث میں مولا مرتضیٰ کو تو نہیں فرمایا، پہلے تو اپنے آپ کو فرمایا جس کا میں مولا، سمجھائی نا؟ تو اپنی ذات پاک کو بھی بیان فرما دیا کہ میں بھی مولا ہوں،
اور جس کا میں مولا ہوں فما اس کا علی بھی مولا ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ خالص لفظ عربی کا ہے، تو یہ استعمال کرنا شرک نہیں ہے۔ داتا لفظ تو عربی کا ہے ہی نہیں ہے، خواجہ بھی عربی کا نہیں ہے، گنجے شکر بھی اور گنج بخش بھی۔ گنجے شکر بھی فارسی کا ہے، گنج بخش بھی فارسی کا ہے، اور لفظ داتا بھی سدی عربی، اور وہ بھی قرآن میں باقاعدہ رب کے لیے جو وصف ذکر ہوا ہے وہ بندے کے لیے ذکر ہو رہا ہے، تو شرک نہیں ہے۔ تو سرکار علی اجویری کو داتا کہا تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن پاک میں ہمیں ایک دعا ہے جو ہمارے ائمہ کرام بھی نماز کے بعد مانگتے ہیں، آپ میں سے جن بھائیوں کو یاد ہیں آپ بھی مانگتے ہوں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب ذرا غور کریں، رب یہ پہلے ہے، کما رب یہ دوسری مرتبہ ہے، تو اس میں جو ہے نا رب، یہ 2 بار ذکر ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ دیکھیں پھر غور سے سنیں، رب بر یہ ایک ہو گیا، کما ربا یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اب ترجمہ سنیں، رب ارحمہما اے ہمارے پالنے والے، ان دونوں پہ رحم کر، یعنی ماں پر اور باپ پر، ہماری ماں پر اور ہمارے باپ پر، دونوں پر رحم کر، کما جیسا کہ، رب ارحمہما جس طرح ان دونوں نے مجھے چھوٹے ہوتے کو پالا تھا اور رحم کیا تھا۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے جی؟ سارے بولو، سانگلے والو اتنے چپ شاہ نہ رہو، جب فریش ہوا کرو تو تب ہمیں بلایا کرو، سمجھا گئی ہے؟ کچھ سبق یاد کرو، پھر ایمی ماڑا جا بندہ کلپ بناندا ہے تو دے اتے تھڑک جاندے ہو۔ وہ 5 منٹ کا کلپ ہوتا ہے، ساری زندگی گوشت پاک دیاں 11ویں 19ویں میں ویکھیا کرے داتا صاحب دا دودھ پی کے ہٹے ہو۔ دادا صاحب کی سبیل تھی نا، انہا کچھ ولیاں دے نا تے کھادا ہے تے 5 منٹ دے کلپ تے تھڑک گئے، بندہ تے چٹکی لون دی بھی قدر نہیں بولدا، ہون ویکھیا نا اجے بھی چپ شاہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھائی صاحب کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی آیا الحمدللہ، آگے گیا ہے عالمین کا رب۔ اور آپ سورہ یوسف پڑھیں تو یہ لفظ رب بادشاہ کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ تو میں لمبی تفصیل میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں دادا صاحب کا غلام ہوں، حضور محدث اعظم کی برکت سے اور اپنے پیر و مرشد نائب محدث اعظم کی برکت سے، میرا دادا پیر لائل پور میں کھڑا ہو کے فرماتا ہے اس فقیر کو داتا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے۔ حضور محدث اعظم قطب زمن قدس سر العزیز کی ذات پاک۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لفظ داتا پر آپ سے تھوڑی سی پہلے بات ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب تک آپ نے کیا سماعت فرمایا؟ مولانا ایک، دوسرا رب، کیا ہے جی؟ رب۔ رب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ذکر ہوا، ماں باپ کے لیے بھی ذکر ہوا، اور میں نے کہا سورہ یوسف پڑھیں، وہ جو 2 قیدیوں نے خواب سنایا ہے حضرت سرکار سیدنا یوسف علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ نے ان کو کیا تعبیر بیان کی؟ آپ نے پہلے کو فرمایا کہ تو اپنے رب کو شراب نچوڑ کے پلائے گا۔ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو مشروب بنا کے دیتا تھا، تو وہ آپ نے فرمایا کہ تو رہا ہو جائے گا اور پھر اپنے عہدے پر چلا جائے گا، تو اپنے رب کو، کیا لفظ ہے؟ رب۔ تو رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ ایک معنی میں بادشاہ بھی پالتا ہے اگر پالنے والا ہو، اور ماں باپ بھی پالتے ہیں، اور رب تعالیٰ بھی پالتا ہے، تو پھر لفظ ایک ہے لیکن معنی مفہوم ایک نہیں۔ غور کریں ذرا، معنی و مفہوم ایک۔ ماں باپ صرف اپنے بچے کو پالتے ہیں، وہ اس معنی میں رب ہیں، اور اللہ جل جلالہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا۔ آواز اتنی کوئی نہیں خاص آپ کی، ابھی بھی کوئی خاص نہیں۔
رب العالمین ہے. تو اب آپ دیکھیں مولانا مولانا، رب رب رب، اور داتا لفظ ہندی زبان کا ہے، وہ عربی کا ہے ہی نہیں. اور 3 کا عدد پورا کر دوں، اگر اس پر چلتے رہے تو رات گزر جائے گی. پھر آپ آدھے تو انگڑائیاں ابھی لے رہے ہیں، پھر جمائیاں تھوڑی تھوڑی شروع ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہے. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں، ابھی میں شروع کر رہا ہوں، آپ اس کو کمپلیٹ کریں. بسم اللہ، آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں آخری جو اسم، 3 اسم اس میں آئے اللہ کریم کے، ایک ذاتی ہے، 2 صفاتی ہیں. ذاتی اسم شریف ہے اللہ، کیا ہے؟ اللہ. اور 2 اللہ کریم کے اسماء مبارکہ ہیں، رحمان اور دوسرا رحیم. بابیو گلہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، دھیان نال سنو. اینک میرے کو 2 میں دی ہے، نیڑے والا بھی بچ شیشہ ہے تے دور والا بھی ہے. الرحمن اور الرحیم، سمجھا گئی؟ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم ہے، وہ بھی قرآن میں ذکر ہوا، رؤوف بالعباد. اللہ بندوں پر رؤوف ہے. رؤوف کا مطلب ہے بڑا ہی مہربان، بڑا ہی شفقت کرنے والا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب بسم اللہ شریف اور دوسرا جو حصہ ہے، وہاں سے ہمیں اللہ کریم کے 2 مبارک نام ملے قرآن سے، ایک رحیم اور ایک رؤوف. یہ دونوں مبارک نام لیں، پھر ہم مسئلہ حل کی طرف لے کر جائیں. ایک رؤوف، کیا ہے؟ رؤوف، اور دوسرا رحیم. یہ دونوں مبارک نام اللہ جل مجدہ الکریم کے ہیں اور قرآن میں ذکر ہوئے. اور اسی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. میرا حبیب مومنوں پر بڑا ہی رؤوف ہے اور بڑا ہی رحیم ہے. اب اللہ کریم بھی رؤوف، مصطفیٰ جان رحمت بھی رؤوف، اللہ کریم بھی رحیم، مصطفیٰ جان رحمت بھی رحیم. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف. تو یہ نقابت نہیں ہو رہی، خطابت نہیں ہو رہی، قرآن سے مضمون بیان کر رہا ہوں. یہ وہ نقابت نہیں ہے کہ رب نے کیا محبوبہ آ ہوئے گی تیری تے آ ہوئے گی میری تے آ ہوئے گا تیرا تے آ ہوئے گا میرا، جو منہ جایا. سمجھا گئی ہے؟ میں حیران ہوں، آج یہ نقیب ناچ خاں اور آج بہت سارے صاحبزادے اور پیر بھی ہیں، یہ باہر کے ملک جاتے ہیں تو پینٹے شلٹوں میں نظر آتے ہیں. تو انہوں نے پھر پینٹا شلٹا جسے دونا نات واسطے جے اے لباس معیوب نہیں تو پھر کرو ایسے جا کے نات خانی. ہوں نہ بولے آج یہ توڑے بھی پیسے لگے ہوئے انہیں نا، من پتہ ہے کوئی خدا خوفی. اب مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ وہ غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزاریں. مسجد کا امام آپ کو اس حالت میں خوش نظر آتا ہے کہ وہ آپ سے دکانوں پہ آ کے چندے مانگتا رہے، گھروں پہ آ کر بھیک مانگتا رہے، آنے بانے سے پیسے مانگتا رہے. سوال تو قیامت میں پتہ نہیں کتنے کتنوں سے ہونے ہیں. یہ ویسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی جناب چھٹے چھٹائیں ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے اگلیاں پڑھنا ہے. سمجھا گئی ہے؟ کب تک ظلم روا رکھو گے؟ کب تک ظلم؟ ان موویوں اور ظاہری ڈیکوریشنوں کی خاطر بانڈ مراسیوں پر وہ کچھ نچھاور کر رہے ہو کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. اور جو مستقل مسلوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور جو بیٹھ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، وہ اسی طرح خوش ہیں کہ وہ خیراتیں مانگتے رہیں. آئی سمجھ میں بات کی نہیں؟ تو یہ میں آپ کو وہ نقابت نہیں سنا رہا. اللہ رؤوف، حضور بھی رؤوف، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کریم رحیم اور مصطفیٰ جان رحمت رحیم، اللہ کریم فرما رہا ہے. تو مجھے یہ بتلائیے کہ دونوں کی ذاتوں میں یہ مبارک نام آ گئے، دونوں میں مبارک نام آ گئے. اور میرا تو دل کرتا میں آپ کو ساتھ ایک حدیث پاک سنا دوں کہ وہ لین دین کا معاملہ تھا.
سرکار سیدنا امیر المومنین مراد رسول کریم عمر بن خطاب، جن کی اولاد میں سے ایک شہزادے کا نام شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ہے، اور ایک بیٹے کا نام حضرت فاروق اعظم کی نسل پاک میں ایک بیٹے کا نام فرید الحق بدین چراغ چشت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ذات پاک ہے۔ فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہیں، فی سبیل اللہ، سر نہ ہلائیں، سبحان اللہ کہیں۔ میں آپ کی خدمت میں میرے بھائی اور بزرگوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ لین دین کا تھا، آپ کا مقروض تھا وہ، تو آپ نے فرمایا کہ قسم اس رب کی جس نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو سب سے افضل بنا کر بھیجا، آج تینوں ٹائم کوئی نہیں، پیسے لے کے تیرے کو جانا ہے۔ اس یہودی نے آگے سے معاذ اللہ انکار کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نہیں ہے۔ حضرت عمر پاک جلال میں آئے اور آپ نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا۔ یہودیاں نو ایمی تے ویر نہیں حضرت عمر پاک نال، تسی تے منن والے بیٹھے ہو، تانوں کی رولا بنے ہیں، سمجھائیے؟ ایک تھپڑ منہ پہ مارا، جب تماچا مارا تو وہ مقدمہ لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کیا ہوا عرض کی حضور اس طرح اور اس طرح بات ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تھپڑ والا معاملہ کلیئر کر لو۔ فرماؤ یہودی بات سن، میں تو میں ہوں، میری ذات تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر میری امت کا نام رکھا ہے۔ اب سناؤں کیا نام ہے وہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن مؤمن، بس نہیں سمجھا؟ زندہ باد، اللہ کریم بھی مؤمن، اور محبوب کی امت کو رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور ابھی آیت پڑھی ہے وبالمؤمنین 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 رؤوف الرحیم، فرمایا اس کا صفاتی اسم شریف بھی مومن ہے، اور اس نے میری امت کا نام بھی مومنین رکھا ہے۔ اب وہ بھی مومن یہ بھی مومن، تو کیا اللہ ایمان لانے والا ہے؟ نہیں، یہ مومن ہے ایمان لانے والے، اور وہ مومن ہے ان کا ایمان قبول فرمانے والا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ سانگلے والوں کو تھوڑی سی امام المناظرین کی یاد بھی تازہ کرا دو، ہم تو ویسے ذرا اپنے درویشی رنگ میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ ضروری بھی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو دلائل کی دنیا سے خالی ہیں۔ یہ سنی نہیں اپنے گھر بڑھ دے، باقی تو خیری صلاح ہے، ہاں ان کو گھر آنا کم نصیب ہوتا ہے، یہ کدی کسے اسٹیشن تے کدی کسے اسٹیشن تے کدی کسے اسٹیشن تے، گھر ایک ہی ہوتا ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے، سمجھائیے؟ اپنے عقیدے میں پلپلا پن نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ مضبوط رہو۔ ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کہہ رہے، پر اپنا گھر نہ چھوڑو یہ ضرور کہہ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے 20-25 سالوں میں کیا سے کیا ہو گئے حالات، اور سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے، رحمت فرمائے اور فضل فرمائے۔ تو اب تک آپ نے کیا سنا؟ مولانا مولانا، رب رب رب، رؤوف رؤوف، رحیم رحیم، اور ان کہاں گل کتے مکی ہے؟ مؤمن مؤمن۔ تو لفظ کی ظاہری طور پر جو اشتراکت نظر آتی ہے وہ شرک نہیں ہے بھائی صاحب، شرک ہوتا تو کیا قرآن شرک سکھا رہا ہے؟
تو جو خالص کلمات اللہ کریم کی ذات کے لیے ذکر ہوئے وہی خالص کلمات اس کے پیاروں کے لیے بھی ذکر ہوئے، تو پتا چلا کہ لفظ ایک ضرور ہے پر معنی میں ایک نہیں ہے۔ ماں باپ رب ہیں، قرآن ان کو رب کہہ رہا ہے، لیکن وہ صرف اپنے بچوں کے لیے رب ہیں، ان کو پالتے ہیں۔ ان ماں باپ کو بھی جو پالتا ہے اور ساری کائنات کو جو پالتا ہے، جو سمندر میں بسی مخلوقات کو پالتا ہے، جو صحراؤں میں بسنے والے ان گنت رینگنے والے چلنے والے کو پالتا ہے، جو کیڑے کو بھی پتھر میں پالتا ہے، سارے جانوں کا جو فرشتوں کو بھی پالتا ہے، جو بھی ان کی روحانی خوراک ہے، جو جنات کو بھی پالتا ہے۔ وہ جنات نے پڑھا نا کلمہ، چلو یہ بات چھڑ گئی ہے، جنات نے پڑھا جب کلمہ آقا علیہ السلام کے دربار میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اب ایمان لے آئے تو حضور ساڈے واسطے کو روٹی پانی بھی مقرر کرو۔ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے روٹی پانی اب یہ ہے کہ جو بھی ہڈیاں ہیں نا یہ تمہاری خوراک ہے، اور یہ جو گوبر ہے گویا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جانوروں کا گوبر، یہ تمہاری سواریوں کی خوراک ہے۔ ادھر حضور نے ان کو یہ نعمت دے دی جو ان کے لیے ان کے حق میں نعمت ہے، اور یہاں اپنے غلاموں کو آرڈر دے دیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، گوبر سے استنجا نہ کرو۔ کیا کہیں آپ سے جناب، ہڈی سے استنجا نہ کرو، گوبر سے استنجا نہ کرو۔ عرض کی حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ فرما وہ جو تمہارے جنات بھائی ہیں نا مسلمان، یہ ان کی خوراک ہے، تو جن کوئی ہڈی اٹھاتا ہے نا تو اس کے لیے تازہ گوشت آ جائے گا، اور ان کی سواریاں کسی گوبر پر منہ ڈالیں گی تو وہ تازہ چارے کی طرح ہو جائیں گی۔ رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ جلانا تے صحیح طرح لاؤ نے تو ستے رہو۔ تو میرے بھائیو عرض یہ آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ یہ جو لفظوں کا اشتراک ہے اس سے شرک نہیں ہوتا۔ داتا اور داتا کے معنی، یہ جو نوجوان اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو وہ اردو ڈکشنری کی ضرورت پڑتی، پاکٹ سائز میں ملتی ہے، فیروز اللغات پاکٹ سائز میں بھی، بڑے سائز میں بھی ہے، لیکن وہ شارٹ کی ہوئی ہے، تو آپ اسی میں داتا کا معنی پڑھ لو کیا ہے۔ اس میں داتا کا معنی درویش اور روح پوش بھی ہے، اور داتا کا معنی فقیر بھی ہے۔ یہ فقیر مانگنے والا نہیں، فقر والا۔ اب داتا بمانا درویش اور داتا بمانا فقیر، رب کو کہو گے تو پلے اسلام رہ جائے گا۔ داتا نال بگاڑ کے تو ویسے ہی کچھ پلے نہیں رہندا۔ کیا کہیں آپ سے جناب، داتا نال بگاڑ کے تو ویسے بھی پلے کچھ نہیں رہندا۔ سمجھائیے بات کی، وہ فیض عالم ہے، مظہر نور خدا ہے، کو معمولی ہستی نہیں ہے۔ اور امام کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا حضور پر نور امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہیں حضرت داتا گنج بخش فیض عالم۔ اتنا شان اور اب لفظ داتا کی سمجھ آ گئی ہے؟ او نیرے آلے ہو، آپ بھی بولو کو سمجھ آندی پئی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دے جے آئی گئے ہو مسیطے تے ان سونی لگو۔ سمجھائیے، ریکویسٹ آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہم بڑے درد کے ساتھ، اب تقریریں کوئی نہیں آتی، اب تقریریں کوئی نہیں آتی بھائی صاحب، اب تو ہم ارد گرد کا دکھ پالتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کہاں شیر اہل سنت کا دور؟ یہ جو بابے بابے بیٹھے ہیں وہ دور کی مثال کو نظر آتی ہے؟ کہاں نظر آئے گی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ وقت کے ساتھ کیا کیا کچھ بدلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے لفظوں کا جو اشتراک ہے اس سے کسی صورت بھی شرک نہیں ہوتا، بات ناجائز اور حرام نہیں ہوتی،
اور کفر کی طرف لے کر نہیں جاتی. بلا وجہ امت مسلمہ کو اس قسم کے فتوے داغ کر مزید انتشار اور افتراق کی جو آگ ہے وہ نہیں لگانی چاہیے. اور یہ پرانی باتیں ہیں جو اب تک چلی آ رہی ہیں. چلیں جناب اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. حضور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ عنہ کئی بار الحمدللہ یہی جو سالانہ محفل ہوتی ہے آراس مبارکہ کی تو اس میں ہم ذکر سے مشرف ہوتے ہیں حضور فیض عالم کے. آج ایک دو باتیں داتا صاحب کی آپ کے گوش گزار کروں. تصوف شاید اس پر پہلے بھی کبھی بات کی ہے کہ نہیں کی, اب تو اتنا دماغ کام نہیں کرتا. تصوف کیا لفظ ہے جی؟ اور تصوف سے جو متصف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صوفی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی. تصوف کس چیز کا نام ہے اور صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ اچھا, یہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس اس عنوان کی انوکھی اور اولین کتابوں میں سے جو کتاب ہے وہ خود داتا سرکار کی کتاب کشف المحجوب شریف ہے. شیخ المشائخ سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز آپ کے ملفوظات شریف میں ہے کہ جس بندے کو پیر کامل نہ ملتا ہو وہ داتا سرکار کی کشف المحجوب شریف پڑھے, یہ کتاب ہی پیر کامل کا کام دے گی. تے اسی جناب مکھانے کھان والے تے دودھ پین والے درویشاں کی کیتا؟ اخے داتا صاحب نے اپنی کتاب چ لکھیا جنہیں میرے کو آنا ہے پہلے پیر مکی شاہ سلام کرے. پائی بڈھے ہو چلے ہاں تو کو 500 صفحے نے کشف المحجوب دے کے تے پھاڑی لین دے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کام والی گل دے سنی چپ شاہ نے, کام والی گل دے سنی ساڈے چپ شاہ. میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں, 500 صفحے کی کتاب مختلف ایڈیشن ہے. تو اتنی زندگی گزر گئی کو پڑھی لیتے کشف المحجوب کو, اول تا آخر دیکھیں اس بات کا کہیں وجود ہی نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کشف المحجوب نہیں تو سوکھا کام کر لیں. حضور فیض عالم کے مزار شریف پہ حاضری ہو, وہ جو کہتے پہلا سلام پیر مکی شاہ ہے, تو حضرت پیر مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جا کے ان کے سرانے جو لو لگی ہوئی ہے اس پر ان کا سن تو پڑھیں کہ وصال اور پیدائش کا کون سا ہے. وہ تو دادا صاحب کے کئی عرصہ بعد دنیا میں آئے ہیں, نہ وہ دادا صاحب سے پہلے ہوئے نہ دادا صاحب کے ہم زمانہ تھے, لیکن آپ سن لئی تو آپ پہ ہی آخدہ کہ دادا صاحب نے لکھیا ہوا ہے. دادا صاحب نے کہیں نہیں لکھا ہوا, یاد رہ جائے گا, دادا صاحب نے کہیں نہیں. ویخ دیاں بہشتی دروازے بھی کنے ہی ہو گئے, تو مکی شاہ بھی کنے ہی ہو گئے. سمجھ آگئے؟ ایک بزنس ہے جو ہمارے اہل سنت میں بزنس مین گھسے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے طریقوں سے بزنس شروع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو تصوف پر یہ ایک بنیادی اور پہلی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کشف المحجوب. کشف المحجوب کا مطلب ہے پردے کھولنے والی کتاب. پردے. دادا صاحب فرماتے ہیں یہ کتاب کیوں لکھی؟ دادا صاحب کے مزار پہ حاضر ہونا تو آپ کی تربت انور منور کے ساتھ چھوٹے سائز کے تعویذ ہیں وہ حضرت ابو سعید حجویری کا مزار اندر داتا حضور کے ساتھ ہے. وہ دادا صاحب کے ساتھ آئے تھے غزنی سے. انہوں نے حضور فیض عالم سے عرض کی تھی کہ کوئی کتاب اس موضوع پہ ہونی چاہیے, تو آپ نے لکھا ہے کہ ابو سعید نے مجھ سے کہا ہے اس لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا, کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرما میرے دور میں بعض لوگوں نے صوفیوں والے کپڑے پہن لیے اور صوفیوں والی بولی سیکھ لی, پر اندر کچھ نہیں. پتہ چلا یہ بہروپی 1000 سال پہلے بھی تھے. یہ جو فقیری کے نام پہ فراڈ لگاتے ہیں یہ نئے نہیں ہیں, یہ پرانے چلے آ رہے ہیں. تو دادا صاحب فرماتے ہیں اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ لوگ پڑھیں کہ تصوف کیا ہوتا ہے اور صوفی کیا ہوتا ہے. تو وہاں پھر آپ نے ایک باقاعدہ باب باندھا. میں اب آپ کو زیادہ لمبی چوڑی دنیا میں نہیں لے جانا چاہتا, مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دوں, ایک جامع سی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ تصوف کیا ہے, صوفی کون ہوتا ہے. تو سوکھا سا آسان سا مطلب یہ ہے دل کی صفائی کا نام تصوف ہے. اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا جب تک یہ سارے سبحان اللہ نہیں کہتے.
دل کی صفائی کا نام. ہم نے اس جمعے پڑھا داتا صاحب کا پورا ایک چیپٹر جمعے کے موقع پر، طہارت کا چیپٹر، اور یہ آخری حصے میں ہے کتاب کے اندر. اور آپ کو وہ خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں نہایت سوکھے لفظوں میں. دادا صاحب فرماتے ہیں ایک ظاہر کی طہارت ہے، ایک اندر کی طہارت ہے. طہارت ہماری عوام بولی میں پرانا جو دیہاتی سسٹم تھا اس میں طہارت استنجے کو صرف کہتے تھے، لیکن شرعی بولی میں طہارت نام ہے کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور جہاں عبادت کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بولیے اس کو کہتے ہیں طہارت. کیا کہتے ہیں اس کو بھائی صاحب؟ اور یہ نماز کی 6 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے. جو نماز کے داخلے کی 6 شرطیں ہیں ان میں سے یہ پہلی شرط ہے طہارت. تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں ظاہر کی طہارت تو یہی ہے کہ بے وضو ہے تو باوضو ہو جائے، بے غسلہ ہے تو غسل کر لے، کپڑے پلیت ہے تو پاک کر لے یا وہ اتار کے پاک پہن لے، جگہ نہ پاک ہے تو بدل لے، اس کو پاک کر لے، پاک نہیں ہوتی تو جگہ بدل کے دوسری جگہ پڑھ لے. یہ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ظاہر کی طہارت کے لیے یہ کنووں کا پانی ہے، نہروں کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، آج بھی لفظ بول لے نلکے کا پانی ہے، پمپ لگایا تو نکلا وہ پانی ہے. یہ ظاہر کی طہارت اس پانی سے ہوتی ہے. اندر کا گند کیا ہے؟ اندر کا گند ہے حسد، کینہ، بغض، عناد، شہوت، حب جاہ، ریاکاری، دکھلاوا. یہ ہے اندر کا گند. تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں ظاہر کی گندگی دھلتی ہے پانی سے اور اندر کی گندگی دھلتی ہے توحید کے پانی سے. کس پانی سے؟ توحید کے پانی سے. توحید کا پانی کیا ہے؟ آگے دادا صاحب فرماتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش. اب ظاہر کی پاکیزگی کیا ہے اور اندر کی پاکیزگی کیا ہے؟ داتا صاحب یہاں اپنے مشائخ میں سے اور آپ میں سے جو قادری بیٹھے ہو نا، یہ قادریہ سلسلے میں یہ غوث پاک سے آگے بزرگ آتے ہیں. قادری ہو، رضوی ہو، یہ بابا جی بیچ میں آتے ہیں. کون سے؟ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بحر شبلی، شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سمجھ گئے؟ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے داتا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ وضو کر کے نہ مسجد کے دروازے پر آئے. جب دروازے پر آئے تو فرمایا غیب سے آواز آئی. جب مسیطے نہیں بڑھے، غیب سے آواز آئی، شبلی یہ جو تو طہارت کر کے آیا ہے یہ تو گستاخ لوگ ہمارے پاس کر کے آتے ہیں. ظاہر کی طہارت کر آیا ہے، اندر کی کدھر ہے؟ اب ذرا سننا. شبلی مسجد سے پیچھے ہٹے، سیدھے گھر گئے. لنگر آلے آ جاؤ، لنگر آلے سن دے ہوں نا داتا صاحب آواز آ رہی ہے تو آج ساڑھے کولوں بھی لوگ داتا صاحب دا لنگر. یہ کشف المعجوب کھول کے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جناب. اس لیے میں نے کہا ہے لنگر آلے آ جاؤ، پتیلا نہیں ہے جڑا کھڑکاواں. سمجھائیے. دادا حضور رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ شبلی وہیں سے مسجد سے پیچھے ہٹے اور گھر گئے. گھر جا کے کیا کیا؟ ہر شے کل کا کل سامان اللہ کی راہ میں لٹا دیا. ایک کپڑا رکھا نماز کے لیے. اور اگلی بات اس سے حیران کو نے فرمایا 1 سال وہی ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے شیخ شبلی نے. سمجھ آ گئی؟ ایک کپڑا 1 سال. اس 1 سال کے بعد پھر آئے ہیں. اب نام سنو گے تگڑے پیر کا، سید الطائف حضرت جنید بغدادی. جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. سیدنا جنید بغدادی کی جناب میں آئے تو حضرت جنید پاک نے شبلی پاک کو دیکھ کے فرمایا شبلی اور بڑی تگڑی طہارت حاصل کی ہے تو نے. اب ذرا اگلی بات دیکھنا باطن کی تھا. یہ تصوف یہ ہے، لمبے لمبے کانٹے، لمبے لمبے کڑے، چوڑیاں، انگوٹھیاں، چھتے چھتے بال، رنگ برنگے چوگے. یہ کوئی تصوف نہیں. میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ داتا حضور کی بات آپ کو سنا رہا ہوں.
سمجھا کہ ہمارے ہاں تو فقیری کم ہی سوکھا ہے، ادھا پونا کلو لویا لبو، نائی کو لو چھٹی لبو، تو تواڈے ورگے منن والے ہون او ککراں تھلے بابا لبن جانا ہے تے حیا علی الصلاۃ دی آواز سن کے رب دے بوئے تے نہیں آنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس سجدے میں دعا مانگو، مسئلہ جیڑا ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی دقت ہے تو مسجد آؤ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرو، بزرگوں کا وسیلہ پیش کرو، سمجھا گئی نا؟ نیڑے نہیں آنا، یقین نہیں ہے، وہ جنہ تے یقین ہے وہ آخری بکری بھی کلے تے بجی ہوئے وہ تو بھی فارغ ہو جاندے ہو۔ یہ کئیوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بابا جی تھے جی تو انہوں نے کہا کہ تیرا اسی اجے پتر جنگلانچ پھر دیں تو پہلے تیری کڑائی دینی ہے، اس کر کے سانو کی کراندے ہوندے نے، وہ جڑا اے فون تے پیسے بھیج دینے، کیش کروا دو فون پر کسی بھی کمپنی کے تھرو، آن لائن پیسہ جو بھیجتے موبائل کے ذریعے، تو نے کہا انہیں 10,000 منگا لیا، 15,000 منگا لیا، تو میں کہا ہون جناب ساڑھے کول کدھر آئے ہو؟ آخر بابے ہونا دا نمبر نہیں ملتا۔ یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، اور یہ مسجد ہے اور اپنی عادت ویسے بھی نہیں ہے کہ مذاق مسخری کی بات کی جائے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہمیں ہو کیا گیا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کے کیا کرو۔ انہوں جو آن لائن 15,000 بھیجیا ہے تے گوانڈی غریب مسکین نو تھیلا آٹے دا بھیج دیو، دیکھیا کٹ گئی نا سبحان اللہ نو، وہ کملے جے نو 1.25 من بالن بھیج دیتا ہے مچ بالن لئی، کہ بابے ہونا کی کرنا ہے؟ بابے ہونا مچ بالنا ہے۔ بابے ہونا کا بچہ تیرا کام ہو جائے گا، 11 من بالن بھیج مچ واسطے، دے آگ تے آگ، سوا تے سوا، وہ 11 من بالن وہ بھی ضائع گیا، نہ تھی دے کم نہ پوت دے کم، اس 11 من یا 5 من یا 1 من بالن کے پیسے کسی محلے دار غریب مسکین کو دو، کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے وہ اپنی دوائی لے آئے، سمجھا گی؟ یہ کرانے والا گلی کی نکر والا جو ہے اس کا 1150 بل ہوا ہے، آگے اس نے جلی کٹی سنا دی ہے کہ جاؤ نے تو پیسے کوئی شے نہیں ملنی، اس کا بل پے کر دو، وہ دے دل چو جڑی دعا نکلنی ہے۔ بول توڑے فائدے دی گل کر رہا، وگرنہ تو انہوں لوٹ ٹون دا شوق ہوئے تو میں تے بچا نہیں سکتا، میرے پاس تو ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے، ہم تو آپ کو اعلیٰ حضرت کے عرس پہ اعلیٰ حضرت کی فکر کی باتیں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچی تھی کہ حضرت شبلی قدس سر العزیز نے کیا کیا؟ سارا گھر کا سامان، اور اگلی بات مجھے نہیں پتا، میں صرف بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں سمجھا سکتا ہوں، یہ تو 16ویں جماعت کی بات ہے اور ہم تو کچی جماعت میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ دادا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب میں طہارت کا مفہوم سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب میرے دل میں دنیا کا خیال آئے، جب میرے دل میں دنیا کا خیال آئے تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ سناؤ جناب، بڑا تگڑا ولی ہے۔ جب میرے دل میں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی گاندھی آ گیا ہے، دنیا کا خیال آیا، کیوں آیا؟ انہوں نے کہا بس دیکھیں نا، کہتے ہیں جناب نکسیر پھوٹ گئی، خون نکلا، وضو ٹوٹ گیا، خے آ گئی، اتنی شرطوں میں وضو ٹوٹ گیا، وجود کے کسی حصے سے خون نکلا، پیشاب کا قطرہ، پیٹ سے ریح خارج، وضو ٹوٹ گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ دل چ پیڑا خیال آ گیا نا، ہن وضو سیدھا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی چلو وضو دوبارہ کرو۔ یہ ہوتا ہے صوفی، یہ کیا ہوتا ہے؟ آؤ اب آپ کو داتا صاحب کا مشاہداتی واقعہ سناؤں جو خود فیض عالم نے لکھا، جو داتا صاحب سے پیش آیا۔ حضور گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیر و مرشد کے ساتھ جا رہا تھا، بارش ہوئی تو کیچڑ بڑی تھی، تو جو بھی رفقا ساتھ تھے
تو وہ جو چپلیں تھی وہ ان کی اس گارے میں اس کیچڑ میں دھس گئیں اور آلودہ ہو گئیں، اور بعضوں کے کپڑوں پہ بھی چھینٹے پڑے تھے۔ فرماتے جب ہم کیچڑ زدہ ایریے سے باہر نکلے نا، خشک جگہ پر آئے، اچانک میری نظر پڑی کہ میرے مرشد سائیں جو ہیں سرکار سیدنا ابو الفضل الختلی رضی اللہ تعالی عنہ داتا صاحب کے پیر صاحب، دادا صاحب فرماتے ہیں 60 سال انہوں نے یہی جد و جہد کی ہے کہ لوگ مجھے نہ پہچانے۔ کیا کہیں آپ سے، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے۔ یہ ہے تصوف، یہ کیا ہے؟ تصوف۔ 60 سال دادا صاحب فرماتے میرے شیخ نے مجاہد اختیار کیے اور خلوت اختیار کی کہ کوئی ہمیں نہ پہچانے۔ داتا صاحب دا پیر بھی کوئی ماڑا موٹا بندہ تو نہیں نہ ہو سکتا، کیا خیال ہے؟ وہ جس کے قدموں میں بیٹھ کر سلطان الہند غریب نواز کہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ قصارہ پیر کامل کاملر، اس پیر دا جڑا اپنا پیر ہونا ہے، کیسا تگڑا پیر ہوگا؟ تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ کیچڑ سے جوتیاں آلودہ ہو گئیں، اور جب ہم خشک جگہ پر آئے نا تو اچانک میری شیخ کے قدموں پہ نظر پڑی پیراں والا، تو میں نے دیکھا کہ میرے مرشد کے جو جوڑے ہیں نالین ہیں اس پر گارا اور کیچڑ لگنا تو دور کی بات ہے، ایک چھینٹا بھی نہیں تھا۔ اسے گارے جو باقی نکل کے آئے تھے اسے بچو راہ سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا نا، تو فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرے دل میں یہ خیال گزرا یہ کیا ہوا ہے؟ سرکاراں دے نال دے اسی ٹور دے آ رہے ہیں تو سننا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد پاک نے میرے دل میں خیال آیا تو مرشد نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی اسی نا دل وچ اے تہاڈی رعایت واسطے تاکہ تانوں سبحان اللہ آکھن چو کیائی نہ ہوے، یہ ہم پنجابی میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ فرما علی، مرشد نے فرما داتا صاحب سے، علی اسی نا اپنے دل وچوں دنیا دا گند کٹ دیتا ہے، اس کر کے اے دنیا دا گند ہن ساڈے پیراں نوں بھی نہیں لگدا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تصوف کی تعریف ہے صفائے قلبی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قدس سر العزیز جہاں مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مدبر ہیں، محقق ہیں، مناظر ہیں، عظیم منطقی بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سارے علوم پر یعنی کثیر علوم پر اللہ کریم نے ان کو دسترس اور مہارت تامہ مرحمت فرمائی۔ وہاں اعلیٰ حضرت کو کاش کے غور سے پڑھے تو امام ایک عظیم صوفی بھی ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ یہ کیا ہے؟ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو تصوف کے شعبے میں آپ کی انٹری ہے اور آپ کا عظیم صوفی ہونا ہے، وہ صرف آپ اعلیٰ حضرت کے فتاوی جاتی پڑھ لیں تو آپ کو وہاں جگہ جگہ رنگ تصوف نظر آئے گا، جگہ جگہ آپ کو رنگ تصوف اور شان اجتہادی دونوں پر ایک ہی بات آج سنا دوں اس عرس کے موقع پر، ایک ہی بات، جے تہاڈی طبیعت سے ٹھیک ہوئے تے تاں سمجھ آ گئی ہے، اور اگر آرام فرمانے کا موڈ ہے تو پھر اگلے سال سے ہی جے جیندے رہے تو پھر تہاڈے نال گل کر لیں گے، کوئی ضروری تے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر،
اے بیچارے جڑے بلان والے اے ہی نعرہ لاندے نے، انہاں دی مجبوری بھی ہے، محبت جو کردے نے۔ باقی تے سیاستداناں واسطے منڈے نے ساڈے جیڑی بھی پارٹی نال نے انہاں دے نعرے لانے نے، اس سرکار دے نعرے واسطے ساڈے منڈے بھی چک دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت زندہ 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 آباد زندہ آباد۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ امام احمد رضا ایک عظیم مجتہد بھی ہیں، اور یہ مجتہد والا باب اب میں ورقہ نہیں کھول سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انشاءاللہ جب کسی دن تقریر کے شروع میں یہ شروع ہوگی نا بات کہ اعلیٰ حضرت ایک عظیم مجتہد ہیں، پھر اس پر بات تفصیلاً ہو سکے گی۔ اب نہیں ہے، اب تو نندیا نگر اسٹیشن قریب ہے، یہ سانگلے سے اگلا نندیا نگر ہی ہے۔ جامعہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نندیا نگر۔ سبحان اللہ الکریم۔ مولانا حسن رضا استاد زمن کہتے ہیں اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت۔ ہوئے 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 کیا کہیں اس کی، یہ بریلی والے ہیں جناب، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت۔ کس کی قسمت پہ آپ شاہوں کے تخت کی راحت کو قربان کر رہے ہیں؟ مولانا حسن رضا فرماتے اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، کس پہ؟ خاک کے طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ حضرت قبلہ علامہ پیر محمد ضیاء صاحب بریلی والے ہیں، یہ کمال لوگ ہیں۔ جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ تو مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں دونوں چیزیں ہیں، تصوف بھی ہے جو اور اجتہاد۔ بس لفظ اجتہاد سنو، باقی پھر بات کی باتیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ مسئلے ہمارے آئمہ کے پاس بھی آتے رہے، اور پھر اب دور تھا اعلیٰ حضرت کا۔ مسئلہ ہے حاجی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں جمع ہونے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ سید السادات کریم ابن کریم حضور پرنور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ صرف وقوف عرفہ ہے۔ کیا کمال کی بات فرمائی ہے۔ یہ گھر بہت بڑا گھر ہے جناب، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اب حدیث میں یہ بھی فرمایا حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ٹھیک۔ اب علماء میں یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا کہ حاجی کو جو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، آیا اس کو حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب ہم آپ کو داتا صاحب کی مبارک کتاب کشف المحجوب سے تصوف کی گلی میں لے جا کر سیدھے بریلی لے گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ سیدھا تصوف کی گلی ہے بریلی شریف۔ تو کیا حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہیں؟ احادیث میں جو مضامین ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میدان عرفات میں امت کے لیے دعا فرمائی، میں صدقے قربان،
اسی لیے بابے نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو رب العزت نے محبوب کی دعا پر قبولیت کی مہر یوں ثبت فرمائی کہ حبیب جو میری ذات سے متعلقہ معاملات ہیں وہ میں تیری امت کے معاف فرما دوں گا۔ تو پیچھے کون سے رہ گئے؟ حقوق العباد۔ تو عرفات کے بعد جانا ہوتا ہے مزدلفہ، ٹھیک ہے، مغرب وہاں نہیں پڑھنی اور نکل جانا ہے اور پہنچنا ہے مزدلفہ، اور وقوف مزدلفہ یہ سنت ہے، وہاں رات کو پہنچنا بھی سنت، اور اس کا جو وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ تو وہاں پھر کریم نے امت کے لیے دعا فرمائی کہ حقوق اللہ والی تو وہاں کلیئرنس ہو گئی ہے، تو یہ حقوق العباد والا کھاتا بھی بڑا تگڑا ہے، میری امت پہ مہر فرما، کرم فرما۔ میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی 1000 بار دروشی پڑھنے کے لیے، اور ہم لوگ اپنی تقریروں میں کیا کیا طریقے بناتے ہیں کہ چلو مختصر درود پڑھ لو، ہاں جی 24 گھنٹوں میں سے آپ وقت کو تقسیم بھی کریں تو مختلف شفٹوں میں پڑھ لو۔ یہ امت نال گلاں ہوندیاں پئیاں، آپ توجہ پتہ نہیں فرما پائے ہیں کہ نہیں فرما پائے، یہ امت سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اپنے محبوب کو یاد کر لیا کریں، دروشی پڑھ لیا کریں۔ اور اسی لیے استاد زمن مولانا اثر رضا علیہ رحمت نے کہا تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ہائے ہائے ہائے، فرماؤ ظالم دل کیا وحشت کیا دونی رمائی ہے تو نے، اے حضور تجھے عرفات میں بھی یاد کریں اور مزدلفہ میں بھی یاد فرمائیں، راتوں کے قیام میں بھی یاد فرمائیں، معراج کی تنہائیوں میں بھی یاد فرمائیں، حتیٰ کہ وصال اقدس کے بعد مزار انور میں جلوہ گری کے بعد بھی جو صاحب سب سے آخر میں مزار پر نور سے باہر نکلے وہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہونٹ شریف پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں وہ ہل رہی تھیں تو میں نے کان لگایا تو کریم وہاں بھی فرما رہے تھے امتی امتی ربی امتی۔ اے حضور ہر جگہ یاد کریں، اور ہم سیاست پہ بات کریں تو 2 گھنٹے بھی زبان نہ تھکے معذرت کے ساتھ، 5 گھنٹے فیس بک میں لگے رہیں تو نہ آنکھیں تھکیں، نہ جس پوزیشن پہ بیٹھے موبائل پر نظر کی تھی کبھی یہ ہو کہ کمر دکھ گئی ہے یا گردن پہ بوجھ پڑ گیا ہے یا پٹھوں کو اکڑ چڑھ گئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کھیل کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو ایک بہترین امپائر کی صورت میں ہم نظر آتے ہیں اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے، اور اگر سیاست کی بات آئے تو ہم سے بڑا حسین تجزیہ نگاری کوئی نہیں معذرت کے ساتھ، اور اگر کساد بازاریوں اور منڈیوں کے بھید بھاؤ کی بات چلے تو ہم سے بڑھ کر ماہر اقتصادیات کیوں نہ ہیں، ساری دنیا کے ہم سارے ریکارڈ نکال کے باہر رکھ دیں، شام کو جب کھاتا کھلے تو خود بھی تو چیک کر لیں کہ آج اس کھاتے میں درود شریف کتنی بار ہے۔ سوچنا چاہیے، اس کو جیب میں ڈالنا ہوگا، اس کو ایک ہی طریقہ 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے نا، اس کو ہاتھ سے یہاں منتقل کرنا ہوگا اور ہاتھ میں یہ چیز لانی پڑے گی، سوکھا ہے۔ جنہاں کو موبائل نہیں وہی ملا دا سبحان اللہ کی ہے، باقی تے انہاں واسطے تے گل اونجی قیامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیڑا کو تہاڈے نال پہلی تقریر ہوندی پئی ہے، صبح کہاں شام کہاں، شام کہاں صبح کہاں، یہ واپس لانی پڑے گی پھر بات بنے گی۔ تسبیحاں نہیں میں آپ کو دے سکتا، اتنا ٹرک شرک نہیں ہے، 2-4 رکھی ہوتی میں نے کوئی شوق سے پڑھنے والا ہو تو اس کو دیتے بھی ہیں، پر یہ نہیں ہے کہ سانگلے والوں کے لیے ہم شاہ پر بھر کے لائیں، آپ پہ خریدو تو ونڈو بھی۔ ہاں وہ ایک بندہ ایک دفعہ ہمارے حضرت صاحب حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اے پیچھے لنگر پیک کرنا والے ہونے، اچھا گلی ہے تو پھر خیری صلی ہے، پھر تو نہ داغ کے۔ تو
وہ حضرت صاحب سرکار سے کہا کہ حضرت صاحب کئی مرتبہ مجھے حضور نے اپنا امامہ شریف عنایت فرمایا، تو کئیوں کو آپ اپنا امامہ طلباء کو عطا فرما دیتے تھے، تو وہ بندہ کہہ رہا جی کہ اپنا امامہ میں باندھ دیو تو میں بنیا کرنا، ایسا فرمان لگے آپ خود خرید کے لاؤ، باندھ فقیر دے گا، پھر آپ کو قدر ہوگی۔ سچیاں سچیاں گلاں نے، سبحان اللہ کہنا ہے تاں بھی ٹھیک، نہیں کہنا تاں بھی ٹھیک، گل اے جڑی تانوں کہہ دیتی۔ ایک بندہ کئیوں نے میں دیتی ہیں تسبیحاں، کدی مڑ کے وکھی کوئی نہیں، پتہ نہیں بیچ دینے کہ گلے چ رکھ دینے۔ اللہ رسول عالم بالثواب۔ تسبیح لاؤ گے تو 1000 بار درود شریف انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، یہ آپ کر کے دیکھ لیں، یہ آپ کر کے دیکھ لیں، وگرنہ اس موبائل سے ایگریمنٹ کر لیں کہ راتی تیرے تے نظر پانی تا آئیں جدوں 1000 باری مدینے والے دی بارگاہ 1000 باری درود شریف دی نظر پیش ہو۔ اور یہ مت سمجھنا ساگلے والو، غوث پاک کے فیوز و برکات کے ایک عظیم مرکز حضرت شیر اہل سنت قدس سر العزیز کے قدموں میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی مت سمجھنا کہ ہم درود شریف پڑھیں اور حضور کو خبر نہ ہو۔ کبھی بھی نہیں۔ استاد زمان مولانا حسن رضا کہتے ہیں بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ، وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ چلو اس پر آپ کو ایک روایت سنائی دوں، سمجھا کہ اس پہ ایک روایت سماعت کرو۔ حضور پر نور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی، بابا صاحب کے مرشد کون ہے؟ قطب الحق والدین حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں، دلی کے بالکل شہر سے جڑا ہوا ہے اب مہرولی شریف، وہاں حضور قطب الاقطاب کا مزار انور ہے، مرشد گنج شکر کا۔ اور یہ جہاں آپ کا مزار شریف ہے، اس جگہ سے بھی ایک دلچسپ بات جڑی ہوئی ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا ہے نا، تو آپ عید کی نماز پڑھ کے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس جگہ پہ رک گئے اور سونگ سونگ کے فرمایا یہاں سے عشق کی خوشبو آتی ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی مزے والی، پھر آپ نے وہ جگہ خرید لی اور پھر وہیں تدفین ہوئی ہے، ایسی عشق دی خوشبو، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی حضور قطب پاک کی جناب میں حاضر ہوا، اس نے دیکھا تھا خواب میں اس نے دیکھا کہ نورانی صورتوں والے و دیگر حضرات جمع ہیں اور ایک نورانی قبہ ہے، گنبد ہوتا ہے نا جیسے کمرے کے اوپر گنبد ہو، قبہ جیسے یہ مزار شریف ہے حضور شیر اہل سنت کا۔ تو ایک درمیانے سے قد کے صاحب ہے، وہ اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، تو یہ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ قبہ بڑا روشن ہے، اس کے اندر کون ہے؟ کہا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں۔ اور کہا یہ جو باہر ایک شخص ہے، کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ لوگوں کے پیغامات لے کر حضور کی جناب میں عرض کرتے ہیں اور حضور جو جواب عطا کرتے ہیں یہ پھر باہر آ کے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی خواب میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ ایک ہی شوق ہے کہ حضور اپنا دیدار کرا دیں۔ واہ کیا بات ہے جناب۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر حاضر ہوئے اور پھر باہر تشریف لائے اور کہا حضور پر نور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجے تیری آنکھاں اس قابل نہیں ہوئیاں۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم اس موبائل اسکرین پر معذرت کے ساتھ انتہائی غلیظ سے غلیظ ویڈیوز بھی شوق سے دیکھیں اور پھر کہیں کہ ہمیں حضور کا دیدار نہیں ہوتا، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سرکار بغداد سید الاسیاد فرد الافراد غوث الغواز قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین سرکار سید الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہلے صرف میں 2 اسم شریف لے کر ہی بات کہنا چاہتا تھا، پھر مجھے شیر اہل سنت یاد آئے ہیں تو اس لیے میں نے القباء شریف زیادہ برکت پائی ہے، اور لڑکوں کو میں نے بھی ان کی زیارت نہیں کی ہوئی، یہ جن بابوں نے کی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ نظارے دیکھے ہیں کہ حضرت شیر اہل سنت جب حضور غوث پاک کا نام لیتے تھے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے۔
ہر کوئی کیا جانے کہ شان عبد القادر کیا ہے. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است. اور جس نے دیکھا ہے وہ یوں کہتا ہے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. آج میری گٹ پہ بھی گھڑی کوئی نہیں تے بوئے آلے بھی لکی لکی ہے، لیکن اس پہ مجھے 11 کا عدد اب تک نظر آ رہا ہے، اور 11 والی ساری کھیڑ ہے. کیوں جناب؟ ہاں 11 دی ساری کھیڑ ہے. اچھا 11 اور 12 ہو گئے. لو واہ بھائی واہ. نہیں یہ اس وقت پورا ٹائم بھی 11-12 ہے. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور مولانا حسن رضا علیہ رحمتی کہتے ہیں نا کہ مجھے صحیح طرح شاید شعر یاد نہیں ہوں گے کہ کیا جب 11ویں 12ویں پہ غور تو ہم پہ یہ بات کھلی. کیا بات کھلی 11ویں اور 12ویں کہ حضور کی تاریخ 12، غوث پاک سے جڑی تاریخ 11. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ عقدہ کھلا کیا تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدین سے. اوئے ہوئے یہ جو آپ قضا کر گئے ہو نا بڑا ہی دل دکھا. تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدین سے. وصل ملنے کو کہتے ہیں، فصل فاصلے کو کہتے ہیں. کہ 11 اور 12 نے بتایا کہ 11 کے بعد 12 ہے. حضور غوث العالمین کی 11 اور سید العالمین کی 12، 11ویں اور 12ویں. تو کہتے ہیں ہم نے اس پہ غور کیا تو ہم پہ یہ بات کھلی ہے کہ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدین سے، کہ بیچ فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، فاصلہ ہی کوئی نہیں. او میں اور آپ کیا ہیں بھائی صاحب؟ یہاں تو سلطان العارفین ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کا انتر. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز کی ذات بابرکات کہاں تھے جی ہم؟ ہاں تو تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں. یہاں تھے ہم. چل تو آیا ہے تو ہم تمہیں ایک سعادت دے دیتے ہیں، وہ قطب الدین کے پاس جانا، قطب الدین کے پاس، اور قطب الدین کو ہمارا سلام کہنا. ہاں ہاں ہاں. اور ساتھ قطب الدین کو یہ کہنا کہ 3 راتاں ہو گیا نے تیرا تحفہ نہیں آندا پیا. یہ تو ابھی اگلی 2 سطروں کے بعد دیکھوں گا نا کہ آپ کہاں پہنچے ہیں. اس بندے نے حاضر ہو کے جب خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے عرض کیا نا کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے آپ کو سلام فرمایا، یہ سنتے ہی خواجہ قطب کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، دیر تک رو رو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے، اور پھر کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے ہی کہا میرے کریم نے کیا فرمایا ہے. یہ ادب ہے، اور ادب ہی سب کچھ ہے. میرے کریم نے کیا فرمایا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے. تو کہا سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قطب کو کہنا کہ یہ 3 راتوں سے تمہارا تحفہ نہیں آ رہا. آپ اور ہچکیاں باندھ کے روئے. فرمایا اے گل جڑی تیری نے تصدیق کرتی ہے کہ تیرا تو سچی گل کردا پیا ہے، خواب تیرا سچا ہے. انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ خواجہ قطب نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے میں رات سونے سے پہلے 3000 بار حضور کی جناب میں درود شریف کی نظر پیش کرتا ہوں. تو 3 راتوں سے ہوا یہ کہ 3 راتیں پہلے میری شادی ہوئی ہے، تو اس شادی کے معاملات کی وجہ سے وہ تحفہ مسلسل 3 راتوں سے پیش نہیں ہو رہا. تے مالکاں نو پڑھدا بھی ہے تے پتہ بھی ہے کہ قطب الدین نے کلیا ہے. بے خبری نہیں ہے. اوہو ہم تو آپ کو کشف المحجوب سے اب یاد آیا کہ بریلی شریف لے گئے تھے تصبب والی گلی میں، عرفات میں تھے. عرفات سے کہاں آئے تھے؟ مزدلفہ. اور بات یہ چلی تھی کہ حضور نے وہاں بھی ہم گناہگاروں کے لیے دعا فرمائی ہے. کو ہمارے زبانیں بھی تار ہوا کریں، درود شریف سے کر لو نیت کو، دل کو مناؤ، اس دل کو مناؤ. ذکر و درود میں رہیں گے طبیعت فریش رہیں گی، ٹینشنوں سے نجات ملے گی، روح کو تازگی ملے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی.
تو بات یہ عرض ہو رہی تھی کہ مسئلہ پھر حضور نے پھر امت کے لیے جب دعا فرمائی نا تو وہاں محبوب سے یہ بات ہوئی ہے کہ پیارے یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا اس پر بھی ہم تیری امت پہ نظر فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس پر بحث چلی آتی رہی ہے مختلف ادوار میں کہ حاجی کے سارے گناہ معاف ہیں تو کیا حقوق العباد بھی معاف ہیں؟ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. پھر دور آ گیا 14ویں صدی کے مجدد اور مجتہد کا یعنی امام احمد رضا کا. فقہا کے اقوال میں تعارض نظر آتا تھا. کیا نظر آتا تھا؟ تعارض. دوسرا کہہ لیں کہ اختلاف نظر آتا تھا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا تو بابے منٹا چل کر دیتا. وہ اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تصوف کا رنگ بھی دیکھو، شان اجتہاد بھی دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میں آپ کو اس لیے یہ موبائل میں آپ کھول کر میں آپ کو آپ کے قلم سے نکلے الفاظ سنانا چاہتا ہوں. امام لکھتے ہیں قدس سر العزیز. ہاں اچھا وجہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ حاجی کے گناہ معاف ہوتے تو کیا اس کو حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے. امام کہتے ہیں طویل دلائل دے کے اعلیٰ حضرت نتیجہ نکالتے. ہاں کریم و رحیم مالک و مولا جل و تبارک و تعالی جس پر رحم فرمانا چاہے گا حق والے کو بے بہا قصور جنت معاوضے میں عطا فرما کر عفو حق پہ راضی کر دے گا. اچھا آپ کی مہربانی کہ آپ نے سبحان اللہ کہا لیکن لفظ اس میں مشکل آئے ہیں وہ میں آپ کو سوکھے کر دوں. ابھی عبارت پوری نہیں ہوئی. جتنا جملہ پڑا ہے ایدہ پاؤنڈ ترجمہ کر لئیے. یہ ٹکرہ ایمی بالکل چمونی قسم کے لوگ ہوتے جو اعلیٰ حضرت سے ٹکریں لیتے. اعلیٰ حضرت اردو نہیں بندے دے قابو آندھی. نہیں سمجھ آئی. کئی ان سانو دس دینے بڑھی عمرے سانو دس دینے کہ اعلیٰ حضرت آکھیں تو میں نے بڑی تکلیف ہوندی ہے. تسی ایڈی دیر لکے رہے ہو ساڑھے جگرے ویکھو کہ تانو مندے رہے ہیں. ساڑھے ورگا بھی پاگل کو منن آڑا ہونا ہے کہ توڑے لوکاں جیسی ہاتھ چوم دے رہے. ہون توڑے نکاب اترے نے تو انہوں اعلیٰ حضرت تو پیڑا ہون لگ پئیاں. تو انشاءاللہ پیڑا توڑیاں مکڑیاں کوئی نہیں. مالک اضافہ کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے. میں پائی تو انہوں پنجابی سانگلے آلے ترجمہ کر کے دسن لگا ہے. اللہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنا والا ہے. اللہ رب العزت جدے تے رحم فرمانا چاہے گا تے مالک انج کرے گا کہ جنت دے تگڑے تگڑے تے سونے سونے محل اس بندے نو بطور معاوضہ دے دے گا کہ اس بندے نو کہ جے دے حق کسے دے سر تے ہون گے بطور معاوضہ دے کے انہوں راضی کر لے گا. چلا لے لانا تو محل آخر مالک لے لینے دے. چل چھڑ دے او دی جان ہون اور تم کی چاہی دے. لبیک 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 یا رسول اللہ. اب دیکھیں اچھا یہ باقاعدہ یہ حدیث میں مضمون ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا. اعلیٰ حضرت بھی جو بیان فرما رہے ہیں یہ حدیث میں مضمون ہے. اور 11-12 ہوئے ہیں. اب تو 11-25 کے قریب جا رہے ہوں گے. تو جی کتھے پہنچے جی؟ اوہو 21 بلے 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 ساریاں نسبتیں ہی ساڑیاں. 21 مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار باب ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. بس انشاءاللہ آپ 25 تک دون لے چل دیں انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ سماعت کریں، سماعت فرمائیں. یہ باقاعدہ حدیث میں مضمون ہے
کہ ظالم و مظلوم پیش ہوں گے. ایک نے زیادتی کی ہے، دوسرا وہ جس پہ زیادتی ہوئی ہے وہ شکایت لگائے گا. معاملہ پر قیامت کے دن روپیہ پیسہ تو ہے نہیں ہے، نہ چلنا ہے، تو معاملہ کس سے چلے گا؟ اس سے ہی چلے گا کہ مظلوم ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی. اچھا، لفظ ظالم سے مت کو سمجھے کہ صرف یہ کوئی لطمہ توڑنے والے دی گل ہے. کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ ناجائز کیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے پیسہ قابو کر لیا، ساری چیزیں اس میں شامل حقوق میں ہیں. تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی. ایک کہ یہ کھاتا اجے بھی کلیئر نہیں ہویا، یہ کھاتا کلیئر نہیں ہویا، تو پھر کیا ہوگا؟ مظلوم کے گناہ وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. ہوں ایک بندہ ہے جی مالک کریم کے دربار میں پیش ہوگا اور یہی مسئلہ ہوگا. نیکیاں ظالم کی اس مظلوم کو مل گئی، مالک اجے بھی میرا صاحب کلیئر نہیں ہویا، تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں چلے گئے. یا اللہ اجے بھی صاحب کلیئر نہیں ہویا. اب یہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نا، وہ کریم ہے، مہربان ہے، جس پہ رحم فرمانا چاہے گا. سمجھ گئے؟ تو اب وہ اس کی قسمت کے اس پہ کریم نے کرم فرمانا ہے، رحم فرمانا ہے جل جلالہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو محل دکھائے گا جنت کا ایک شاندار، میدان حشر میں کھڑے کھڑے. کوئی اسی ایتھے کسی دا کوئی تگڑا کوٹھی بنگلہ ویکھ لیے تے 2 دن اونجی خیالہ چ گزر جاندے نے، تو جنت تو پھر جنت ہے. وہ دیکھ کر عقل حیران، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یا اللہ ایڈا سونا مال ایک کے دا ہے. فرما جیڑا ہے دے قیمت دے دے. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ دے پیسے کون دے سکتا ہے؟ فرما تم ہی دے سکنا ہے، تو بھی دے سکنا ہے. انہیں کہا میں کنگال کی دینا ہے؟ فرمایا ہے تیرے کو اختیار ہے، مالک کی ہے. فرمایا انہوں معاف کر دے. انہوں معاف کر دے. تو وہ کیا کہے گا؟ انہیں رولا پایا ویسی پورا کہ جی میرا کھاتا کلیئر نہیں ہویا. یا اللہ میں معاف کیتا میں نو مال دے. ہاں تو اس سے فرمایا جائے گا ان کلہ کی ہو جاندہ اے دی باں پھڑتے اینو بھی نال ہی لے جائے. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، مالک ہے جل جلالہ جل جلالہ. مولا ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے بھکاری ہیں. جھولیاں ہماری پھیلی ہیں، ہماری جھولیوں میں اپنے حبیب کے صدقے میں رحم کی خیرات عطا کر، عافیت کی خیرات عطا کر، فضل فرما اپنے محبوب پاک کے صدقے میں علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو یہ سمجھ آ گئی ہے، جس کو چاہے گا اللہ یوں راضی کرا دے گا. لیکن عبارت ابھی مکمل نہیں ہوئی. پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کرشمہ کرم میں دونوں کا بھلا ہوگا. ایک کرشمہ کرم میں، ایک کرشمہ کرم میں ہو گیا بھلا کہ نہیں ہوا؟ ایک کرشمہ کرم میں دونوں کا بھلا ہوگا. نہ اس کے یعنی مظلوم حاجی کی اصل میں بات ہو رہی ہے، نہ اس کے حسنات اسے دی گئیں اور نہ اس کی سیئات اس کے سر رکھی گئیں، نہ اس کا حق ضائع ہونے پایا بلکہ حق سے ہزاروں درجے بہتر پایا. رحمت حق کی بندہ نوازی، یہ جملے یہاں کمپلیٹ ہونے لگے ہیں. رحمت حق کی بندہ نوازی، ظالم ناجی کہتے نجات پانے والا. بندہ رحمت حق کی بندہ نوازی، ظالم ناجی، مظلوم راضی. تو فرمایا اس معنی میں حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے. یہ معنی ہے، حاجی کے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، وہ یہ معنی ہے. امام اہل سنت قدس سر العزیز نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی، کسی میں 150 کسی میں 250 احادیث سے استدلال کیا. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے انکار پر وعید، اور مرزا غلام قادیانی کے رد میں قہر الدیان علی مرتد مسیحی قادیان. قہر الدیان ایک اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، ایک المبین لکھی.
ختم نبوت پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گراں قدر علمی سرمایہ اس امت کے حوالے کیا، اور ضرورت ہے پڑھنے کی۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ پڑھنے کی ہے۔ میں بالکل اختتامی کلمات پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ ماشاءاللہ ہر سال حضور فیض عالم حضرت مجدد پاک، ہاں جی ہاں جی اچھا، مجدد پاک کا بھی آگے ہو گیا ہے، ابھی ہوا ہے بیچ میں، اور مجدد پاک کی ایک بات آپ کو اور سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجدد پاک کا یعنی شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فروقی سرہندی قدس سرہ العزیز، آپ ایک دور اکبر بادشاہ کا اور ابتدائی وقت جہانگیر کا، اقبال نے خراج عقیدت پیش کیا نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو اکبر کا جو دین تھا وہ ہے دین الہی، اس نے جو دین بنایا، اور اس میں بھی پورے مولوی بھی، پنڈت بھی، گرو بھی، محبت بھی، یہ سارے شامل تھے۔ انہوں نے کہا سارے ہیں ایک ایک گل لے لو۔ شیخ سرہند رحمت اللہ علیہ نے دین محمدی کا تحفظ کیا، کردار سے، گفتار سے، قلم سے۔ آپ کے مکتوبات ہیں، اور آپ کے مکتوبات وہ سریع العصر ثابت ہوئے کہ آپ نے وزراء کو، مشیروں کو اور بڑے بڑے علاقے کے سرداروں کو تبلیغی خطوط لکھے جب ڈاک کا نظام اتنا تگڑا نہیں تھا۔ مجدد صاحب کے اس نظریے کی مخالفت آج ہمیں اپنے دور کے اندر نظر آتی ہے۔ غیر مسلموں کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ قرآن بیان فرما چکا، اور سید عالم علیہ السلام واضح فرما چکے۔ اگر وہ اسلامی اسٹیٹ میں ہیں تو اہل ذمہ ہیں، ان کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری یہ مسلم گورنمنٹ کی ہے۔ لیکن غیر مسلموں کے حقوق میں یہ شک موجود نہیں ہے کہ بندہ اپنا ہی دین فروخت کرنا شروع کر دے اور اپنے مذہب سے بے مذہب ہو جائے، اپنے دین سے عاری اور دور ہو جائے۔ میں حیران ہوں آج کیسی کیسی بولیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ آج ہم یہ پھر ایک مرتبہ آوازیں اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں جو مرضی امام مل جائے تم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آواز کربلا والوں کی آواز نہیں ہے۔ زندہ زندہ حضرات بولیں، باقیوں کے لیے فاتحہ تیار ہے۔ سچیاں گلاں دے تانوں چپ رہنا آندا ہے بڑا، یہ کربلا والوں کی آواز نہیں ہے۔ ہاتھ دینا کیا تھا، بیعت کرنا کیا چیز ہے، اگلے کو امام مان لینا۔ اور اگر امامت ہی ریڑیوں کے بھا بکنے والی چیز ہے اور جس کو چاہیں مسلح پہ کھڑا کر دیے جائیں تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کربلا والوں کی شہادتوں کی حقانیت پر کیا کہیں گے؟ ہے جی کو بول سکتے ہیں آپ تھوڑا سا، ہن چپ شاہ ہو گئے ہو تھوڑا تھوڑا۔ یہ سنیا جے بھی ایک روڑا ہے چپ شاہ، تاکہ شاہ ہونی کچھ نہیں بولتے۔ لئی ہر شاہ جانے نے بول دے کچھ نہیں، جدو حق گل دیواری آئے نے جی یہ چپ شاہ ہوتے ہیں۔ انہیں دربار نہیں ساڑے کوڑو بننے سانگلے والے، وہ بولو گل دی تو ان سمجھ آندھی پئی ہے، ایک کردہ دیتا بن جائے گا، انہیں سارے چپ شاہ وہاں کی کریں گے؟ کیا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، امامت اگر اتنی ہلکی چیز ہے کہ جس کو مرضی کھڑا کر دیں مسلح پر، تو کربلا والوں کو جانے نظر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب دے سکتے ہیں؟ امامت کتنی اہم ہے، سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا امام تمہارے اور رب کے درمیان سفیر ہوتا ہے۔ بھائی صاحب ہم قائد پرست، مولوی پرست، پیر پرست نہیں ہیں،
ہمیں احمد رضا نے سکھایا ہے کہ اتباع قال اللہ و قال رسول اللہ کی ہوگی. فرمایا امام تمہارے اور رب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ بولیں جلدی ذرا. تو مجھے آپ یہ حدیث میں جو سفیر کا لفظ آیا یہ کوئی معمولی ہے؟ آپ مجھے بتائیں ملک والے اپنی سفارتکاری کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ جس بھی چاہیں جڈو قسم کے آدمی کو بھیج دیں گے؟ بولیں ذرا. جس کو وہاں کی زبان نہ آئے یا یہاں کے موقف کا پتہ نہ ہو یا وہاں کے آداب کا علم نہ ہو. حضور فرماتے ہو امام تمہارے اور رب کے درمیان سفیر ہے. تمہارے اور رب کے درمیان سفیر ہے. تمہارے لیے تمہارے رب کے دربار میں امام سفیر ہے. اور اب پھر بولیاں اٹھ رہی ہیں جوڑا مرضی کو آگے کھلو تو اب پڑھ لو. میں ویسے ہاتھ کر کے دکھا رہا ہوں کہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب بھی آپ جاگ رہے ہیں. امامت کا تو مسئلہ ہے. ہر کسی کو مصلی پہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا. یہ میں نے ایک حدیث سنائی. اب ہم سے دوسری حدیث سنو سیاستہ سے. میں نے پتا ہے اس مسئلے دے ہوتے بڑے بڑے ذوق والے دے ذوق خراب ہو جاندے نے. سنیے حدیث پاک. ایک صاحب مدینہ شریف کا واقعہ ہے. ایک صاحب امام ہیں ایک قبیلے کے ایک بستی کے. وہ کھڑے ہیں. تھوک منہ سے نکالنے کی حاجت پڑی جیسے طبعاً پڑ جاتی ہے. تو جیسے منہ ادھر تھا قبلے کی سمت تو کوئی توجہ نہ رہی تو تھوک دیا. ایک ہوتا معاذ اللہ بالارادہ کہ تھوک آیا تو کعبے کی سمت کی طرف تھوکنا ہے. واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ شریف کا. اور کعبہ کہاں ہے؟ مکہ شریف میں ہے نا. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ تو پتا چلا یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ سے نے کعبہ میں تھوکا. مسئلہ یہ ہے سمت کعبہ، سائٹ، جہت، طرف. تو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے مقتدیوں کے لیے؟ فرمایا اس کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے. اچھے طریقے سے فریش ہو لو. پھر اگلی 1.5 سے لائن ہے پھر میں آپ کو وہ سناؤں گا. کیا فرمایا؟ اس کے پیچھے مولوی صاحب کی بات نہیں، پیر صاحب کی بات نہیں، اور احمد رضا کی بات بھی نہیں، شیر اہل سنت کی بات بھی نہیں، محدث اعظم کی بات بھی نہیں کہ کہہ دیا جائے یہ مولویوں کے جھگڑے. امام الانبیاء جن کی اداؤں کا نام نماز ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. اور جب وقت نماز آیا تو وہ ہمارے جیسے مقتدی تو نہیں تھے. نماز ہی پڑھنی جتنے مرضی پڑھ لو. آج کہ تواڈے گھر آنا تو تواڈا امام ہوئے گا، کل تسی ساڈے گھر آئی ہو تو ساڈا ہونا. یہ کیڑیاں گنڈیریاں ونڈن لگ پے ہو. جب وقت نماز آیا تو ان کے مقتدیوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. حدیث آپ کو مستند سیاستہ کی سنا رہا ہوں. ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. وہ حیران ہو گئے کہ مقتدی اتنی جلدی بدل گئے. کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا جانے جانا علیہ السلام نے منع فرمایا. اب ان کو پریشانی لائق کوئی سیدھے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے. حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. مفہوم آگے حدیث کا یہ ہے، فرمایا تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، یعنی تو نے ہمارے قبلے کا احترام نہیں کیا، اس لیے ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کس کا احترام نہیں کیا؟ قبلہ. ڈائریکٹ قبلہ نہیں، سمت قبلہ. اور اسی جملوں پر میری تقریر ختم ہو رہی ہے. مجد الفسانی کا ذکر چھڑا ہے تو مجد الفسانی میں پھلیاں پتاشے نہیں ہوتے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. غور سے سننا، صرف قبلے سے مراد کیا ہے؟ سمت قبلہ. او ایس پاسے کعبہ ہے. یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے اندر کعبہ نہیں ہے.
سمت کعبہ یہ ہے. اگر سمت کعبہ و قبلہ کی اہمیت سمجھ گئے تو اب ایک حدیث اس کے ساتھ اور ملا لو, سبق یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. کریم نے کعبے کو ایک دن ہاتھ لگا کے فرمایا تو کتنی شان والا ہے, تیری فضا کتنی کمال والی ہے, تو کتنا پرہیبت ہے, پر اے کعبہ یہ بات سن, میرے ایک مومن امتی کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دل کے مفتی سے پوچھنا, اور دل کے مفتی سے پوچھنا, ایک ہے سمت قبلہ, اس کا ادب ملحوظ نہ رہے تو فتویٰ مولوی صاحبوں کا نہیں ہے. امام الانبیاء نے فرمایا سمت قبلہ کا ادب برقرار نہ ہو تو فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. تو دوسری طرف میں پوچھنا چاہتا ہوں, ادب کا معاملہ ہو صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, ذوالنورین کا, مولا علی کا, صحابہ کرام کا, اہل بیت عظام کا, اولیاء کاملین کا, جب ان کے ادب کا معاملہ آئے گا تو پھر یہ ہوگا کہ جو مرضی آگے کھڑا ہو جائے. نہیں, کپڑے پاویں پاٹے ہون, وال پاویں وکھرے ہون, ٹوپی پاویں بھی جگہ تو گنڈی ہووے, جتی ٹوٹی پا کے آیا ہووے, عقیدہ کھرا ہووے, سب کرے. انہیں کے دائرے جو آواز صحیح نہیں آئی, یہ جو دائرہ جو میں نے لگایا ہے نا, مار جو ڈنڈیاں مار جو, ساڈیاں زندگیاں دا کوئی پتہ نہیں, ان تے بتھیری گزار لئی, لیکن یہ باتیں یاد رکھنا, یہ یاد رکھنا, یہ باتیں جلسوں میں کرنا, عقیدت مندوں کی تعداد نہیں بڑھتی. بڑے بڑے پیار کی پینگے چڑھانے والے بھی مخالفوں کی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو دیکھیں یا جن سے شفاعت مانگنے جانا ہے ان کے ارشاد کو دیکھیں. خدا کے لیے عقیدہ بچاؤ, کسی سے لڑنے کی بات نہیں کہی, نہ گالی, نہ ہمارے صف ماتے تھے, نہ گالی نہ گولی, پر یہ تو آپ سے کہنا ہمارا حق ہے کہ اپنی نمازوں کو بچانا. بولیں گے ذرا کیا کرنا اپنی؟ آپ جناب فقہ کی کتابیں کھولیں, امامت کا چیپٹر کھولیں, امامت کا باب, چاہے حنفیوں کا کھول لیں, شافیوں کا کھول لیں, حنبلیوں کا کھول لیں, مالکیوں کا, یہ باب کھولیں اور وہاں آپ دیکھیں گے آپ کو کیا کیا نظر آئے گا. امام نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے, کہا اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی, داڑھی مڑاندہ ہے, مٹھیوں کٹاندہ ہے, کالا خضاب لاندہ ہے, فارغ. یہ میری باتیں نہیں ہے. ظاہر کی خرابی ہو تو وہ مصلی کا اہل نہیں ہے, اندر عقیدے کی خرابی ہو. ایک کہا جا گے کہ سال ششمائی نماز ہی تے پڑھنے ہیں, سمجھ آ گئی, او نبی آلو گنڈیاں نالوں بھی ہلکا رکھ لیا جے. اکھے نہیں ہو, دو پیر اگے ہو کے لے لو, چیز چنگی لب جاندی ہے. او گلی چایا گنڈے ویچن والا, کہ نہیں انہاں دے گنڈے صحیح نہیں ہوندے, او پھر او چونک چ جانا پینا ہے. انہاں آکھیا دو پیر ترنا کچھ نہیں ہوندا, چیز چنگی لب جاندی ہے. گنڈیاں واسطے دو پیر ٹر سکدے ہو. ہولی ہو گئے ہو, ہولی ہو گئے ہو, اس تو بھی ہولی ہو جاؤ, ساڈی ٹون ہے ہی ہے. عقیدہ بچاؤ, بزرگوں کی عقیدے پہ رہو. بتھیرا انہاں دے نام دا ہن تک کھادا ہے. میں کولو لنگے, انہاں نے میں تے نہیں دودھ پوچھیا, تا ان تے پلایا بھی ہے. اے ہن دا تصاف دا تسی دودھ کو ضرور ہو دے وچ کو مٹھا کو پستا شستا کو ایڈیاں شیما ہونیاں, سکا سکا تے دودھ بھی سنی نہیں پیندے. سمجھائیے, اینا انہاں دے ناماں دیاں اپاں خیراتاں کھان والے لوگ ہیں, انہاں دے صدقے کھان والے, خدا دا نام ہے, عقیدے والو ڈنڈی نہ مارو. اے سبق تے اے عرض ہے, وما علینا الا البلاغ. الصلوۃ والسلام علیہ. بیٹھو بھائی بیٹھو, کی ہو گیا خیر, تشریف رکھو ذرا, تشریف رکھو. سواب دا کام ہے لے تانوں لنگر شریف دینا ہے, جڑا پورا سال تہاڈی صحت دا ضامن ہونا ہے. تے تسی پہلا ہی ایتھوں تر پئے ہو, صحت شفا چھڈ کے تے پھر گاں تر